الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم لوگ خانقاہ رحمانیہ پونا کی نسبت پر درود شریف اور بیعت کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ خانقاہیں در حقیقت اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے مراکز ہیں، اور خانقاہوں میں اللہ کے بندے بیٹھ کر جو درد دل اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور اپنی محبت سے انہیں جو سرفراز فرمایا ہے اللہ رب العزت کہ وہ بندے اللہ والوں کے طرز عمل کو اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اس درد دل کو اور محبت الہی کو دوسروں کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں، اپنی توجہات کے ذریعے، اپنے تصرفات کے ذریعے۔ خانہ کہتے ہیں گھر کو اور خواہ کہتے ہیں گھاس پھوس کو، تو اسی سے بنا خانقاہ یعنی گھاس پھوس کا گھر۔ اللہ والے پوری سادگی کے ساتھ اپنا بسیرا ایسے مکانات میں کرتے تھے جو بالکل سیدھے سادے ہوتے تھے، گھاس پھوس کے بنے ہوتے تھے، تو اسی نسبت سے اسے خانقاہ کہہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت جوڑی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے اہم ترین جو دولت ہے وہ اس کی یاد ہے، اس کا تعلق۔ اس یاد کو اور اس تعلق کو اور اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے خانقاہیں قائم کی جاتی۔ یہ درد دل اور محبت الہی جب بندوں کو ملتی ہے تو پھر یہ اللہ سے تعلق اور نسبت کے جوڑنے کا ذریعہ بنتی۔ پھر وہ بندہ چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، بیداری میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو، وہ کھڑا ہو یا جس حال میں بھی ہو، وہ اپنے اللہ سے غافل نہیں رہتا۔ ہر وقت تو اللہ کا تصور اسے نصیب ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کی جتنی محبت آئے گی اور جس کو جتنا زیادہ درد دل ملے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ سے دھیان جوڑنے والا اور اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ انسان دنیا میں اگر کسی برتن میں دودھ لینا چاہتا ہے یا کسی چیز کو اس برتن میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ چیک کر لیتا ہے کہ اس برتن کے اندر کوئی گندگی تو نہیں ہے۔
گندے برتنوں میں انسان دودھ یا کوئی چیز نہیں لیتا، اسی طرح اللہ رب العزت گندے دلوں میں، ایسے دل جو گناہوں سے آلودہ ہو اور جس کے اندر حسد، کینہ، کبر، بغض، عداوت اور اس طرح کے باطنی امراض ہو، وہ دل گندا ہوتا ہے۔ ایسے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت نہیں ڈالتا۔ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز محشر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو اللہ کی ساری نعمتیں ان کو ملیں گی، وہاں کسی چیز کی فکر نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کسی قسم کی پریشانی اور کلفت وہاں نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود انسان کو ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا، اور وہ کیا افسوس کہ دنیا کی زندگی میں جو لمحے اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہیں، ان لمحات پر انسان جنت میں جانے کے باوجود افسوس کرے اور اللہ کی یاد میں لمحات اور اوقات کے گزرنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آئے۔ اللہ کی محبت جتنی زیادہ آئے گی 24 گھنٹے والی زندگی میں اللہ کا دھیان، اس کا تصور، اس کی یاد، اس کی نسبت، اس کا تعلق اتنا ہی زیادہ حاصل ہوگا۔ اب خانقاہ مرکز ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا۔ اب ہم اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں سے جڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باطنی ڈاکٹر ہے، یہ باطن کی بیماریوں کے طبیب ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب تک کہ دل کے اندر کی گندگیاں صاف نہیں ہوگی، اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ اللہ گندے برتن میں اپنی محبت نہیں ڈالتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا اور مثال دی ہے کہ زمین کے اوپر اگر گندگی گر جائے تو 2 طرح سے اس کی صفائی ہوتی۔ ایک، کوئی پانی کا پریشر مار کر اس کو رگڑ کر فوراً صاف کر دے، وہ صاف ہو جائے۔ دوسرے کہ سورج کی کرنیں اس گندگی کے اوپر پڑتی رہے یہاں تک کہ وہ گندگی سوکھ جائے، اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی سوکھ کر، اور زمین سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ بس یہی مثال اللہ سے تعلق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر محبت کی نگاہ ڈال دے، شفقت کی نگاہ ڈال دے، فضل و کرم کی نگاہ ڈال دے اور اس کے اخلاص کو قبول کر لے، وہ ایک مرتبہ اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، درود شریف پڑھے، نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ کو پیار آئے گا۔ اللہ پانی کے پریشر کی طرح رگڑ کر اس کے دل کو صاف کر کے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ یہ ایک مثال، اور فرمایا کہ دوسری مثال اللہ کی محبت کے دل میں آنے کا طریقہ کہ یہ جو اہل دل ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں اور دنیا کے مختلف
شعبہ میں مختلف گوشوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی مجلس میں آنے والے، اپنے سے تعلق رکھنے والے سچے طالب کے دلوں کے اوپر اپنی روحانی طاقت اور توجہ سے اور نظر کیمیا سے اس کے دل کی بیماری کو مدھم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتی ہے، وہ نگاہیں ڈال ڈال کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کا دل صاف ہو چکا ہے تو اللہ کی محبت دلوں میں منتقل کر دیتے ہیں، جیسے ہی محبت آئی اللہ کا دھیان نصیب۔ اب جس درجہ قوی محبت ہوگی، کیونکہ باطن کی جتنی مضبوطی سے صفائی ہوگی، دلوں کی جتنی مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح سے صفائی ہوگی، اللہ رب العزت اتنی زیادہ محبت اپنی اس کے دل میں ڈالے گی۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ کی جو محبت ہے یہ عشق حقیقی کہلاتی ہے، اور دنیا کے اندر جو لوگوں سے محبت، مردوں کو عورتوں سے محبت، لڑکوں کو لڑکیوں سے محبت ہو رہی ہے، یہ عشق مجازی کہلاتی ہے۔ اس میں بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ محبت ہو گئی ہے مضبوطی کے ساتھ تو محبوب بیٹھا ہے مشرق میں، محبوبہ ہے مغرب میں، وہاں سے مغرب والا مشرق والے کو یاد کرے یا مشرق والا مغرب والے کو یاد کرے تو تڑپ اٹھتے ہیں، اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اللہ نے کشش رکھی ہے دلوں میں، لیکن اس تڑپ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت ایک قسم کا عذاب ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی محبتیں جائز نہیں۔ اس میں تکلیف ہوتی ہے محبوب کو محبوبہ کی یاد پر یا محبوبہ کو محبوب کی یاد پر، لیکن یہی چیز جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اور بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، میرے بندے تو مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں، تو مجھے دنیا میں تنہائی میں یاد کرے گا، میں تجھے اپنی خلوت میں یاد کروں، تو مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرے گا، میں بہترین اور افضل مجمع فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو مجلسوں میں میری یاد کرے گا، میں مجلسوں میں تجھے یاد کروں۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ بزرگوں کی جوتیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اہل دل جب دیکھتے ہیں کہ یہ سچا طالب ہے، اس کے دل میں سچی تڑپ ہے، تو وہ اسے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی محبت کے انداز میں، کبھی بے رخی کے انداز میں، اور کبھی سختی کے انداز میں۔ لیکن جو سچا طالب ہوتا ہے وہ کسی بزرگوں سے اس لیے جڑا ہے کہ مجھے یہاں سے اللہ مل جائے، اس کے بس میں جتنا تھا اتنی منزل اس نے اپنے لیے چنا ہے، تو اس ڈانٹ کی برکت سے اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب میرا یہ محبوب بندہ اس سچے طالب کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس میں برکت ڈالتے ہیں اور اصلاح ہونی شروع ہوتی ہے۔ سچا طالب، اس کی سچی طلب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بھی برکتوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی طاقت و قدرت کے ذریعے سے اس کے دل کی صفائی شروع فرما دے، اور جس کے اندر سچی طلب نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کو اور ٹوکنے کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ میری ہٹائی کر رہا ہے، یہ مجمع میں لوگوں کے اندر مجھ کو ٹوک رہا ہے، میری عزت نفس کو اچھال رہا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑا ہتھیار، سب سے پہلا وسوسہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اس مرید کے دل میں اس کے مرشد کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، اور سچی طلب نہیں تھی
تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، سچی طلب ہوگی تو وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جڑا رہے گا۔ تو اہل دل کی جوتیوں میں اور ان کی ٹھوکروں میں وقت گزارنا، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا ہی زیادہ ٹوکنا اور ڈانٹنا پھٹکارنا بڑھے گا۔ کبھی محبت کے انداز میں اصلاح ہوگی اور کبھی سختی کے انداز، کبھی تنہائی میں اصلاح کی جائے گی، کبھی مجمع میں ڈانٹا جائے گا۔ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جن کے طرف منسوب ہو کر یہ سلسلہ رحمانیہ کہلاتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان لگا ہوا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو خود بڑی خانقاہ کو چلاتے تھے اور بڑے اہل دل صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں تھے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند میں اکابرین میں گزرے، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، وہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ ان کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر کچھ دال رکھی اور یوں ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ وہ جو دسترخوان کا کونا ہے نا وہاں بیٹھ کر کھاؤ۔ یہ بڑے استاذوں میں ہزاروں سینکڑوں ان کے شاگرد اور ان کی بڑی عزت، لوگ مسائل پوچھنے ان کے پاس آ رہے ہیں، لوگوں میں ان کا بڑا چرچا، لیکن مرشد جو باطنی ڈاکٹر اور طبیب ہوتا ہے، ان کے سامنے مرغ مسلم رکھا ہوا تھا، اور ہمارے اپنے پونا کی زبان میں سب سے بہترین ڈش دالچا رکھا ہوا۔ تو آپ بتائیے کہ ہم تو کھائے دالچا، وہ بھی بکرے کا، مٹن کا، اور جو آ رہا ہے اسے دے چٹنی روٹی، تو اس کے دل پر اثر پڑے گا، ضرب یہاں لگے اور منہ سے کچھ نہیں بولے گا۔ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کروائی تھی، اصلاح چل رہی تھی، تو یہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ بٹھا تو دیا کونے میں اور یہ کھا رہے ہیں دالچا، مرغ مسلم۔ کھاتے کھاتے اچانک حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا، یہ دونوں بزرگ، اور کہا کہ یہ جو عبدالرشید ہے نا، یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اس کو اپنے دسترخوان پر جگہ دی، ہم چاہتے تو اسے باہر جوتوں میں کھڑا کر دیتے، لیکن اہل دل جواسیس القلوب ہوتے ہیں، ہم لوگ زبان کی بات سنتے اور سمجھتے، اہل دل بغیر آواز والی جو باتیں دل میں آتی ہیں اس کے جاسوس ہوتی ہیں، ان کی نگاہ دلوں پر ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور یوں دیکھا کہ چہرے پر اثر آیا یا نہیں، جب یہ سدھر جاتا ہے تو چہرہ بھی صحیح ہوتا ہے، اور یہ بگڑا ہوا رہتا ہے تو زبان اگرچہ بند رہے، چہرہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ تو یوں دیکھا ادھر اصلاح ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بے شک یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دسترخوان پر جگہ دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتیوں میں، بلکہ میں تو آپ کے جوتوں کے پاس بھی کھڑے رہنے کے لائق نہیں۔ اسی وقت کھانے سے اٹھے اور اسی دسترخوان پر دستار خلافت باندھی
اور سلسلوں میں بیعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ تو الگ الگ انداز ہوتے ہیں بزرگوں۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے پوتے حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی ماں کے پاس آئے۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ یہ روک ٹوک بھی در حقیقت ٹھوکنا اور بجانا ہوتا ہے، کہ جس طرح لوہار اس کو آگ میں تپاتا ہے لوہے کو اور پھر اس کو ٹھوکتا ہے، لیکن اس کی ضربیں در حقیقت اس کو سدھارنے کے لیے ہوتی۔ سچی طلب ہوں گی تو آدمی ثابت قدم رہے گا اور اللہ بھی مدد کرے گا۔ ہم نے اپنے والد سے کہا کہ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی ہر غلطیاں ان کو بتاؤ، خط میں بھی لکھو، گناہ ہو رہے وہ بھی لکھو۔ اب دل میں خیال آتا ہے بھائی مجھ سے گناہ ہو رہے لکھوں گا، حضرت کیا سوچیں گے؟ لیکن ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا، اللہ نے بہت مشفق اور پیارے مرشد دیے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلطی یوں چٹھی میں لکھ کر دی، پونا کی بات، اعظم کیمپس میں حضرت آئے ہوئے تھے اور اس جانب ایک بڑے عالم حضرت کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، وہ چٹھی دی، حضرت کی نگاہ پڑتے یہ دیکھنے لگے تو حضرت نے اس کو یوں چھپا کر پڑھا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور یہ تجربہ ہوا کہ جب سے ہم نے اپنی غلطیاں بتانا شروع کی، حضرت کی ڈانٹ بڑھی، لیکن اس ڈانٹ میں بھی محبت۔ ڈانٹتے تو تھے، 2 سال اس طرح سے حضرت نے کیا کہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں۔ 2 سال تک اپنی کرسی پر بٹھا کر تقریر کرائی اور 2 سال کے بعد میں اس طرح کیا کہ پہچانتے ہی نہیں، لیکن دلوں پر برابر نگاہیں ڈالتے، تصرف برابر چلتا۔ تو انداز ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ امی جان وہ کون سی دولت تھی جو ہمارے خاندان میں تھی اور اب چلی گئی، لیکن میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کے پوتے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ بیٹا تمہارے جو دادا تھے وہ لوگوں کو اللہ سے دوستی کرواتے تھے، یعنی دل کے ڈاکٹر تھے، دل کی صفائی کر کے اللہ کی محبت ڈالتے تھے تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا۔ تو کہا امی جان وہ دولت میں حاصل نہیں کر سکتا ہوں، ہمارے خاندان سے کیوں چلے گئی؟ تو کہا کہ تم بلخ چلے جاؤ، حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ تمہارے دادا کے خلیفہ، انہیں اللہ کی محبت اور اس کا تعلق تمہارے دادا سے ملا، وہ نعمت ان کے پاس سے تم لے سکتے ہو۔ انہوں نے پیغام بھیجایا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو انہیں تو اللہ ملا تھا ان کے دادا کی بدولت۔ تو جب ان کے جانے کا وقت ہوا، وہ شہر میں پہنچے تو شہر کے باہر ہی حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے تمام مریدین کے ساتھ استقبال کے لیے آئے، خانقاہ میں ساتھ لے گئے اور اس گدی پر جس کو ہاتھ لگانے کے سے لوگ بے ادبی سمجھتے تھے، اپنی گدی پر انہیں بٹھایا اور خود 2 زانوں بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں اللہ ملا تھا انہی کے دادا سے، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت کیا نوش فرمائیں۔ حضرت کوئی خدمت 3 دن تک کے خوب خدمت کی اور کہا کہ حضور اب گستاخی معاف، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 3 دن گزر گئے، مہمان نوازی کا حق ہم نے ادا کیا، آپ کس مقصد کے لیے آئے؟ تو کہا کہ وہ جو دولت آپ ہمارے خاندان سے لے کر آئے تھے وہ ہمارے خاندان میں باقی نہیں رہی، اسے لینے آیا ہوں۔ تو یہ طبیب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو جب تک کہ برتن صاف نہیں ہوگا اللہ کی محبت اور اس کا تعلق نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اللہ سے تعلق
اور محبت کے لیے دل کے برتن کا صاف ہونا ضروری. تو فوراً کہا کہ اٹھو، آج سے تمہارا یہ کام ہے کہ وہ جو استبل کی راہ ہے جہاں گھوڑے بنتے ہیں، سواری کے لیے لوگ گھوڑے پالتے تھے، اس راہ میں بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، کوئی ذکر نہیں. اور کہا وہاں بیٹھ کر اللہ کو دھیان کیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو. کئی چلے اسی راستے میں بٹھائے رکھا. پھر ایک روز چاہا کہ اب دیکھے کہ اس بندے کی باطن کی صفائی کہاں تک ہوئی. تو جو بھنگن آتی تھی خانقاہ میں صفائی کے لیے، اس سے کہا کہ گندگی لے کر صاحبزادے کے قریب سے گزر جاتے. اب دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا چہرہ بھی پڑھ کر آنا. تو یہ جو قریب سے گزری تو انہوں نے فارسی میں، گنگوں کے تھے اور ہندوستان کی زبان فارسی رہی ہے ماضی میں، تو انہوں نے کہا افسوس گنگو ندارت. ہم کہتے ہیں نا بیٹا بھی بچ گیا، تو پونا رہتا تو بتا دیتا. یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی احمد نگر میں کرے تو ہم کیا کہیں گے، پونا رہتا تو اس کو بتا دیتا. اب وہ بیچاری فارسی اتنا کہاں جانے، وہ آئی اور کہنے لگی کہ حضرت گنگو فنگو کچھ کہہ رہا تھا، افسوس وغیرہ کچھ کہہ رہا تھا اور بڑا غصے میں تھا. تو کیا کہہ رہے تھے، افسوس گنگو ندارت، افسوس گنگو نہیں ہے ورنہ تجھ کو بتاتا. تو کہا کہ ابھی صاحبزادے کی ہٹائی اور پٹائی اور باقی. پھر کئی چلے اسی طرح گزار دیے اور سبق ایک ہی دیا، اللہ کو یاد کر. پھر کچھ چلے گزرنے کے بعد میں اس بھنگن سے کہا کہ دیکھو تھوڑا قریب میں گرا دینا اور دیکھنا کیا کہتا ہے. تو وہ بھی اللہ کی بندی، اس نے قریب میں کیا بلکہ بدن پر ہی گرا دیا اور اچھا خاصا گرا دیا. لیکن اب نفس مر چکا تھا، دل کی صفائی ہو چکی تھی. تو کہنے لگے بہن جی آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی، اور خود اٹھا کر اس میں رکھا. حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اتنی آسانی سے نہیں دوں گا، کیونکہ انہیں بھی بڑا پسنا پڑا. حالات تو آتے ہیں، ہر مرشد سچے طالب کو ٹھوکتا بجاتا ہے، ٹوکتا بھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مرشد کسی سے یہ کہتا نہیں ہے کہ دیکھ میں تجھ کو ڈانٹ رہا ہوں تو میری محبت ہے. مرشد بولتا نہیں ہے. تمہارے اندر سچی طلب ہے تو رکیں گے، اور سچی طلب نہیں ہے تو بھاگ جائیں. تو لاکھوں میں ایک تیار ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک سچا طالب مل جاتا ہے، ایک مخلص ملتا ہے جو ٹک جاتا ہے اور وہ اس نعمت سے سرفراز ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایک امتحان اور لوں گا. تو بلایا صاحبزادے کو اور کہا یہ ہمارے شکاری کتے ہیں، ان کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، رسی تمہارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ ہمارا حکم ہے. اور مرشد کے حکم کی تعمیل میں اللہ کی محبت چھپی رہتی ہے، وہ نعمت چھپی رہتی ہے. اور مرشد کے حکم سے روگردانی روحانی ترقی میں نقصان کیا بلکہ آدمی کو زیرو پر لے کر آئے. اس لیے اہل دل اور ان کے پاس جڑے رہنے والے سچے طالب مرشد کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے، چاہے انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو شکار کو جو دیکھا کتوں نے تو وہ لپکے اب یہ ہلکے پھلکے. مرشد کا حکم سنبھالنے کے لیے طاقت بھی چاہیے، تو رسی نہ چھوٹے اس لیے انہوں نے اس کو پیٹ سے باندھ لیا، یہاں تک کہ گھسٹتے چلے گئے. ادھر حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ
کی روح متوجہ ہوئی. بعض کتابوں میں یہ ہے خواب کے ذریعے